معرکۃ الآراء کامیابی کے بعد گزشتہ روز ایک معرکۃ الآراء پریس کانفرنس کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامیاب جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان نے سیز فائر کے لیے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ ہماری جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے سیز فائر کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ ہم نے اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بین الاقوامی مداخلت پر پہلے سے کی گئی بھارت کی جنگ بندی کی درخواست مانی۔ Indian authorities کی meeting press conference ہوئی ہے. They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. What's on the public record? What I have shown you just now. What was the public position of the Ministry of Defense of the Indian Armed Forces? Who was asking for non-escalation once the just retribution of Pakistan Armed Forces have gone? So I think the record publicly, the facts for themselves. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران مربوط طریقے اور ذمہ داری سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ فتح گائیڈ میزائل 1 اور 2 کو استعمال کیا گیا۔ بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال کی گئیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بیاس اور نگروتا میں برہموس کے سٹوریج کو تباہ کیا گیا۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 نظام کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود برہموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود
ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سویلینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے